بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل اعمال یا عمل وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 256۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا کر پکارو، حالانکہ اسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس نے پوچھا، پھر کون سا؟ فرمایا، یہ کہ تم اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ اس نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنا کر نہیں پکارتے اور کسی جان کو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، حق کے بغیر قتل نہیں کرتے، اور جو زنا نہیں کرتے، وہی رحمان کے مومن بندے ہیں، اور جو ان کاموں سے ارتکاب کرے گا وہ سخت گناہ کی سزا سے دوچار ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 258۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ آپ نے یہ 3 بار کہا، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یا فرمایا جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اس بات کو دہراتے رہے حتیٰ کہ ہم نے دل میں کہا، کاش آپ مزید نہ دہرائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 259۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں خبر دی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی بے جان کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹ بولنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 260۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک، جادو، جس جان کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، لڑائی کے دن دشمن کو پشت دکھانا، بھاگ جانا، اور پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر الزام تراشی کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 262۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا، ہاں، انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، جب یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 263۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا، انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کی جوتے اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کو قبول نہیں کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 265۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے آگ میں داخل نہ ہوگا، اور کوئی انسان
جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 266۔ ابو سفیان نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، واجب کرنے والی 2 باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے جواب دیا، جو کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہوا مرا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتے ہوئے مرا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ یعنی توحید جنت کو واجب کر دیتی ہے اور شرک دوزخ کو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 269۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے خوشخبری دی کہ آپ کی امت کا جو فرد اس حالت میں مرے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں ابو ذر نے کہا، چاہے اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 272۔